MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بیوی کے حقوق اور شوہر کے حقوق، اور زیادہ تر توجہ مجھے دینی ہے شوہر کے کیا حقوق ہیں بیوی پر۔ تو سوال سب سے پہلے یہی گھومتا ہے کہ جو حق بھی ہم ثابت کریں اور آپ کے حدود ہم بتلائیں، منبع کیا ہوگا، مرکز کیا ہے اس کا؟ کتاب و سنت ہے۔ کتاب و سنت سے کوئی بات ثابت ہو جائے کہ اتنا ہی آپ کا حق ہے، تو پھر کوئی عورت کے لیے یا کوئی مرد کے لیے یہ اختیار نہیں باقی رہتا کہ وہ کہے کہ مول صاحب بات تو صحیح کہہ رہے لیکن سمجھ نہیں آتی مجھے۔ ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو بنایا تو کھلے میدان میں رکھا جب تک چاہا، پھر اس کے بعد روح کو پھونکا، لیکن اما حوا کو بنایا تو پہلے دن سے ساتر لباس میں بنایا، پردے میں بنایا۔ یہی عورت خود پردہ ہے۔ عورت میں کیا پردہ ہے؟ نہیں، عورت لفظ کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے کل کا کل پردہ ہے۔ پہلی صفت، پہلا حق کیا بنتا ہے بھائی؟ 100% تابعداری، سرنڈر، شوہر کی اطاعت 100%، حتیٰ کہ وہ کسی معاملے میں دینی بھی ہو، اگر کہتا ہے نہیں کرنا نہیں کرنا، یاد رکھو اس حد تک مرد کو کیا ہے؟ اختیار ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہے نہیں۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو بنایا تو اعلان کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ فرمایا کہ یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک ایسے شخص کو بنانے والا ہوں جس کی نسلیں آگے آتی رہیں گی، نسلاً بعد نسل، جیلاً عن جیل، اس کی نسل چلتی رہے گی، ایک دوسرے کے جانشین بنتے رہیں گے۔ باپ مرا بیٹا بنے گا، بیٹا بڑا ہوا پھر بوڑھا ہوا مرا تو اس کا بیٹا بنے گا، اس طرح نسل چلتی رہے گی۔ لیکن اعلان ہوا کہ زمین میں بنانا ہے، زمین کے لیے بنایا ہوں، جاعل فی الارض خلیفہ۔ لیکن یاد رکھیے، یہ بات بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ جب بنا چکا تو رکھا جنت میں، حالانکہ یہ اعلان جو ہوا وہ زمین کے لیے ہوا، جیسا کہ رب العالمین فرماتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے خاک آدم کے اندر روح پھونک دی تو ہم نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑنا، اور سب کے سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالی، کہ کون سی چیز ہے جو تجھے مانے کر دی، کون سی چیز ہے جو رکاوٹ بنی کہ تو نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا غلط قیاس کرنے والا کتاب و سنت کے مقابلے میں، یاد رکھو، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ سب سے پہلا غلط قیاس کرنے والا شیطان ہے، جس کے واسطے وہ رائندہ درگاہ رجیم بنا، مردود بنا، اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو یاد رکھو، جہاں قرآن آئے، جہاں حدیث آ جائے، تمہاری سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، سرے تسلیم خم کر لینا، یہی اصل میں اسلام ہے۔ ابراہیم جیسی شخصیت کو رب العالمین کہتا ہے، ہم نے جب کہا کہ اذ قال له ربه اسلم، مطیع ہو جا، یہ نہیں پوچھا کہ کتنا ہونا ہے، کتنے پرسنٹ ہونا ہے، کہاں کہاں ہونا ہے، اے اللہ تو فلاں فلاں حکم دے گا میں کیسے عمل کروں گا؟ نہیں، جھٹ سے وہ زبردست بات کرنے والے تھے، زبردست مناظرہ کرنے والے تھے، جیسا کہ اللہ خود کہتا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ ہاں، وہاں پر مناظرہ دیکھیے، فبہت الذی کفر، یہ کافر بالکل حیران و ششدر رہ گیا، حضرت ابراہیم کا جواب نہیں دے سکا، تو بہترین زبان آور تھے، لیکن رب کا حکم جب آیا تو اپنی منمانی نہیں کی، اپنی عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے، بلکہ کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے فرما برداری اختیار کرتا ہوں۔ مسئلہ ختم۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی وہی ہے۔ میری ٹاپک پہ میں ابھی داخل نہیں ہوا، لیکن تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ ٹاپک کا موضوع سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج مجھے بتایا گیا کہ مجھے بولنا ہے حقوق نسواں پر، عورتوں کے حقوق، اور ساتھ میں بیوی کے حقوق اور شوہر کے حقوق، اور زیادہ تر توجہ مجھے دینی ہے شوہر کے کیا حقوق ہیں بیوی پر۔ تو سوال سب سے پہلے یہی گھومتا ہے کہ جو حق بھی ہم ثابت کریں اور آپ کے حدود ہم بتلائیں، منبع کیا ہوگا؟
مرکز کیا ہے اس کا؟ کتاب و سنت ہے۔ کتاب و سنت سے کوئی بات ثابت ہو جائے کہ اتنا ہی آپ کا حق ہے، تو پھر کوئی عورت کے لیے یا کوئی مرد کے لیے یہ اختیار نہیں باقی رہتا کہ وہ کہے کہ مول صاحب بات تو صحیح کہہ رہے لیکن سمجھ نہیں آتی مجھے۔ ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں ہے۔ جب تک کتاب و سنت پر عمل ہوگا، اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ مجھے میری عقل بھی سمجھ میں آئے، تو یاد رکھو حضرت علی کا وہ مشہور ترین قول، جس میں حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر پوری شریعت عقل کے لحاظ سے پرفیکٹ ہوتی تو عقل تو کہتی ہے موزے پر اوپر مسا کرو، عقل تو کہتی ہے موزے پر نیچے مسا کرو، کیونکہ چلنے کا حصہ نیچے کا ہے، دھول مٹی وغیرہ لگتی ہے بھی نیچے، لیکن شریعت ہم کو حکم دیتی ہے کہ موزے پہ مسا کرنا ہے، ساکس پہ مسا کرنا ہے۔ کہاں کرنا ہے؟ پہلے تو معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو موزے کے احکامات کیا ہے، اب میں بولوں تو کیا سمجھیں گے؟ تو پہلے کچھ حکم معلوم ہو جائے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ طہارت کے ساتھ باوضو ہو کے موزے پہن لیں، ساکس پہن لیں، تو اگر مقیم ہے تو 24 آورس ہے، اگر مسافر ہے تو 3 دن ہے، جس میں آپ نکالے بغیر، پاؤں دھوئے بغیر مسا کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن مسا کہاں کرنا ہے پتہ ہے؟ مسا کرنا ہے اوپری حصے پہ، حالانکہ چلتے کس سے؟ نچلے تلوے سے چلتے ہیں۔ مٹی کہاں لگتی ہے؟ نیچے لگتی ہے، لیکن شریعت آپ کو حکم دیتی ہے کہ اوپر آپ مسح کریں۔ تو ہر بات آپ کو عقل سے ہی ثابت کرنا ہے۔ آپ کی عقل جب مانے گی، یا آپ کی سائنس جب مانے گی، یا آپ کا علم جب مانے گا، تبھی ہم شریعت کو مانیں گے۔ تو یاد رکھو سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہوگا۔ غلط قیاس کر کے ہی شیطان بنا۔ اس نے کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، حالانکہ یہ نہیں دیکھا بدبخت کے حکم دینے والا تو رب العالمین ہے۔ یہاں پر وہ بڑا یہ بڑا کا مسئلہ ہی نہیں آیا، مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ اچھا آگے بڑھو، پھر اس کے بعد رب العالمین نے رکھا تو کہاں رکھا؟ فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہے کھاؤ پیو، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے سوائے ایک کے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اللہ کہتا ہے کہ شیطان نے پھر انہیں پھسلا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ رب العالمین نے اعلان تو کیا کہ زمین کے لیے بنانے والا ہوں، لیکن رکھا تو کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا۔ پھر کہا کہ دیکھو جنت میں سب کچھ حلال ہے، صرف ایک بات ہے فلاں درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے وہاں ورغلایا اور کہا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں بہت ہی تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آج جتنی بدی ہوتی ہے نا جی، ابھی شیخ فرما رہے تھے موبائل کے فتنے، اس میں زیادہ تر دوستوں کی وجہ سے پڑتا ہے بندہ۔ دوست بن کے ہی آتی ہے برائی، دشمن بن کے نہیں آتی، ہمیشہ دوست کی حیثیت سے ہی آتی ہے۔ ہاں، چل با پکچر کو جائیں گے، ارے نہیں با پیسے نہیں ہے، ارے کیا رے میں اتنا بھی نہیں کروں گا، کہ پیسے میں دے تو نہیں، چل جائیں گے۔ اب یہ دوست جو بول رہا ہے نا، انہیں کیا ہے؟ انہیں کیا ہے؟ برائی، لیکن ہے تو دوست۔ شیطان بھی ورغلانے کے لیے آیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس واسطے آیا ہوں۔ تو فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اللہ کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مسئلہ ختم۔ ہوا کیا؟ شیطان کے اس بہکاوے میں حضرت آدم اور حوا آ گئی، پھر اس کے درخت کے پھل کا مزہ چکھ لے، ذاق الشجرہ، مزے کو چکھا۔ ہوا کیا ریاکشن؟
بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کھل گئی۔ اصل پلان تو یہی تھا شیطان کا۔ آج بھی دیکھو کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا ننگی ہونے پہ تلی ہوئی ہے۔ یا رب، پہلا واقعہ کبھی نہ بھولنا اپنی حیثیت سے، تمہیں سب چیزیں سمجھ آ جائے گی۔ آج پوری دنیا میں فحاشی و عریانی فن کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ مسلمانوں سمجھو شیطان کا پلان کیا ہے۔ اول دن سے اصل میں آپ کو ننگا کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلا گناہ کا ریئیکشن یہی ہوا، بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اس درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ وناداہما ربہما، تو ان کے رب نے انہیں پکارا، کہا کہ الم انہکما عن تلکما الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانے کے لیے میں نے منع نہیں کیا تھا کہ مت جاؤ۔ وَأَقُلْ لَكُمَا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہی ہم سے بھی کہا، ہم دوست بنائے بیٹھے۔ اچھا ایک بات دیکھیے اس میں ذرا غور کرنے کی، کھلا ہوا دشمن، مبین اسی سے بیان بھی ہوتا ہے، بیان بھی اسی لفظ سے نکلا ہے، مبین ہی سے نکلا ہوا ہے، جس میں واضح کر کے بولا جاتا ہے۔ مبین کا مطلب ہے کھلا ہوا۔ کھلا ہوا تو کہاں نظر آتا ہے؟ وہ تو چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے وہ کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن ہماری نظر میں تو کہیں دکھتا ہی نہیں ہے شیطان، وہ تو چھپا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ہتھ کنڈے اس حیثیت سے بالکل روشن ہے کہ تم کو نظر آتا ہے، اور تمہارے نفس کے اندر ایک ترازو رکھا ہے، ہر برائی پہ وہ دھڑکتا ہے کہ نہ نہ نہ، تم جب دباتے ہو اپنے ضمیر کو تب کہیں جا کے برائی کرتے ہو۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو یاد رکھو اس حیثیت سے اس کے تمام برائیاں تمہارے لیے کھلی ہوئی ہوتی ہیں، پھر بھی تمہارا من پسند مضمون برائی کی طرف ہوتا ہے، آگے بھیجنا ہی چاہتا ہے بندہ برائی۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ قیامت کو نہیں مانتا ہے تو اس واسطے نہیں کہ قیامت اس کی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ قیامت کا انکار اور حساب و کتاب کو لائٹ لینے کا مضمون اس واسطے ہے کہ یہ انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی برائی کرتا رہے۔ اگر مان لیا تو پھر برائی سے رکنا پڑے گا نا اس کو، اس واسطے بولتا کون آیا بھائی برزخ سے اٹھ کو، کہاں دکھتا بھائی عذاب قبر، عالی پرانے بڈھے بول لے کو ہی کیا تبھی دکھتا کیا۔ بعض جنے بولتے میں دیکھا بھائی ایک جگہ، میں خود سنا، وہ بول رہا بندہ ایک مردے کو دفنا کو ویڈیو کیمرہ فٹ کر کو کمپیوٹر میں دیکھے گئے تھے 3 دن تک، کیا بھی دکھا نہیں کرتے، تو کہاں جی ہے عذاب قبر۔ اچھا یہ حالت اسے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہے؟ تو کمپیوٹر کا مسئلہ نہیں ہے، صرف تو آ کر بازو سوئے ہوئے انسان کا خواب وہ تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، وہ نہیں جان سکتا تو کہ ہوا کیا ہے تیرے ساتھ، تو وہاں کیا دیکھے گا؟ وہ ایک الگ عالم ہے جو اس عالم سے بالکل جدا ہے۔ جب وہاں پہنچے گا تو معلوم ہوگا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح انکار پیدا ہوتا ہے تو اسی واسطے کہ ہمارے اندر اصل ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس طرح وہ آیا اور ورغلایا، اور جس کے نتیجے میں سب سے پہلے کپڑے اترے، اور سب سے پہلے گناہ جو ہوا وہ یہی ہوا۔ پھر انہوں نے دعائیں کی کہ اے رب ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ لفظ کبھی نہ بھولنا اپنی دعاؤں میں، اللہ کو میں ظالم ہوں کہنا بہت پسند ہے۔ گڑ گڑاؤ رو تو کہو کہ اے اللہ ہم ظالم ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ یہ جتنے کچھ بھی برائیاں، گناہ، مصیبتیں جو آ رہی ہیں
وہ ہمارا اپنا کردار ہے، یہ بہت پسند ہے، اسی لیے سکھایا خود رب العالمین نے حضرت آدم کو کہ تم دعا مانگو تو یوں مانگو کہ ربنا ظلمنا انفسنا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہوئے تو بھی یہی سکھایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے پھر ہم نے مچھلی کے پیٹ سے انہوں نکال دیا۔ اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتے، سورہ صاد میں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ دعا نہ کرتے، اگر یہ تسبیح نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ انہوں نے دعا جو کی کیا تھی؟ اللہ میں ظالم ہوں، بس عاجزی انکساری، اپنے آپ کو ظالم کہو، ہم گنہگار ہیں، پل پال بال بال جنبش جنبش حرکت حرکت جسم کا ایک ایک حصہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، خواہ کوئی سجدے میں سر رکھ کے اپنی زندگی کیوں نہ گزارا ہو، لیکن اصل میں رب العالمین کے نظر میں اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا ایک پلک جھپکنے کی بھی تم نے کیا ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو تم ہمیشہ ظالم ہی رہے۔ تو رب نے سکھایا کہ یوں دعا کرو، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ نے کہا کہ تب قلنا اهبطوا منها جميعا، تم سب کے سب اب زمین میں اتر جاؤ۔ سب کے سب کیوں کہا؟ آدم اور حوا بھی ایک پارٹی تھی، ایک پارٹی شیطان کی تھی، اس واسطے ملا دیا، جمع کا صیغہ آیا اهبطوا، قلنا اهبطوا، ہاں سب اترو۔ تو اس کے ساتھ ہی شیطان بھی اترا، آدم اور حوا بھی اترے، یہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا میرے بھائیوں۔ اب یہ نسل انسانی کا آغاز کس حیثیت سے ہوا؟ جب دنیا میں رب نے اتارا تو خالی آدم کو نہیں اتارا، اما حوا بھی ساتھ رہی۔ جب اللہ نے پیدا کیا خالی حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر حوا کہاں سے آئی؟ ذرا غور کرو جن باتوں پر۔ بعض لوگ سوچ رہے ہیں کہ مولوی صاحب شاید عنوان بھول گئے، ان کو حقوق نسواں بولنے کے لیے کہا گیا تھا، یہ آدم علیہ السلام کا قصہ لے کے بیٹھ گئے۔ نہیں، بالکل میں اپنے عنوان پہ موجود ہوں اور عنوان ہی کی طرف آ رہا ہوں، بس تمہید چل رہی ہے تاکہ آپ عنوان کو سمجھنے کی سکت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ جو باتیں میں نوٹ کرا رہا ہوں وہ نوٹ رہے آپ کے ذہنوں میں۔ پہلی بات میں سمجھا رہا ہوں، اعلان ہوا اللہ زمین کے لیے خلیفہ بنایا، لیکن بنایا تو جنت میں رکھا، اتارا تو آدم کو نہیں اتارا، آدم اور حوا جوڑے کو اتارا، بنایا تو اکیلے آدم کو بنایا، تو حوا کہاں سے آئی؟ پوچھو قرآن سے کہ حوا کہاں سے آئی؟ رب کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، سورہ نساء کی پہلی آیت۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، کون ہے؟ من نفس واحدہ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر کیا ہوا؟ وخلق منها زوجها، اسی سے اس کی زوجہ کو بنایا، اس کی بیوی کو بنایا، اما حوا کو بنایا، ہاں الگ مٹی نہیں لیا، مٹی تو آدم کے لیے لی گئی تھی علیہ السلام، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہی سے منہا زوجہا، آدم سے ہی ہم نے حوا کو بنایا۔ اسی واسطے مرد عورت میں کشش رکھ دی، ایک ایسی کشش ہے جو کشش کبھی اسلام کے دائرے میں ہو تو حلال، اس سے آگے گئے تو حرام، اور اس سے آگے گئے تو بدترین نسل انسانی کی ایسی ذلیل ترین حرکتیں بن جاتی ہیں جو جانور سے زیادہ انسان ڈوب جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ آؤں گا اس مضمون پر بھی۔ اب ذہن میں رکھو، آدم کے بعد اللہ نے حوا کو بنایا، حوا کو آدم سے ہی بنایا۔ کہاں بنایا؟ کہاں بنایا؟ بعض تفسیری روایات خاص طور پر ابن کثیر وغیرہ رحمہ اللہ نے روایت کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں بنایا، جنت میں بنایا۔ کیسے بنایا؟ کیسے بنایا؟ ہاں جی، سو گئے پہلے سے چاہ پی کو ٹھنڈا بیٹھی، نیند آئی تو ہونچ لڑک گیا جائے، ہے نہیں؟ ہاں کیسے بنایا؟ حدیث کے الفاظ ابن کثیر وغیرہ اسے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو نیند دیا، سلا دیا،
اور اس سے پہلے بعض روایتیں آئی کہ جنت میں رہتے ہوئے بھی آدم پریشان اکیلے اکیلے رہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ انہیں سلا دیا، نیند لگ گئی. تو پھر اس کے بعد نیند کھلی تو سامنے حوا بیٹھی ہوئی تھی. آدم نے پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تیری بیوی ہے. کہا کہ یہ تیری بیوی ہے. میں کہ بیوی؟ ہاں، تو پریشان تھا، اکیلا تھا، تیرے سکون کے لیے. بیوی کا دوسرا نام سکون ہے، سکون کا دوسرا نام بیوی ہے. جس گھر میں بیوی ہے اور سکون نہیں ہے تو یاد رکھو وہ بیوی نہیں ہے، اور جس گھر میں سکون نہیں ہے اس گھر کو چاہیے کہ وہ بیوی لائے. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ بیوی کا تو انہیں تھر تھر کانپتا، ہاں، سکون کے واسطے باہر بھاگتا، پریشان ہونے اندر آتا، سوچ سوچ کو آتا. وہ بھی خالی شادی کے کیا ہے 10-15 دن یا 2-3 مہینے، رات ذرا جلدی آتی اسے، عشاء کب ہوں گی دیکھتا رہتا. کب؟ شروع میں خالی. اس کے بعد عشاء ہو کو، کھانے ہو کو، دوستاں بلال جا کو، ادھر ادھر پھرا کو، 12-1 گھنٹے کو بھی ڈر لگتا ہے اسے جانے کا. ابھی سوئیں گی کی نہیں جھگلے کو چھڑیں گی. سو گی گا تو الگ جا کو بستر میں پڑھ کو سو جائیں گے. ہمیں بھی انہیں نہیں دیکھی تو بس ہے گتا نہیں. حقیقت حال کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں. سب ہنستے ہیں، کیا بولتے ہیں ہمارے گھر میں یہ چھوٹا مولوی صاحب بولتے ہوں، ہنس کو کیا بول رہی ہیں یہ چھوٹا سا، برابر تم نہ کیسا معلوم پوچھتے. الٹا یہی حالت ہو گئی ہے. بیوی اصل سکون ہے. بیوی ہو کہ سکون نہ ہو تو وہ بیوی نہیں ہے، یاد رکھو. ہاں، ان خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیہا، یہ لفظ قرآن میں آیا ہے. ہم نے تمہیں بنایا زوج، جوڑا. کیوں جی بنایا؟ تاکہ تم سکون حاصل کریں. سکون نہیں ہے، بیوی سکون نہیں دیتی ہے تو یاد رکھو وہ بیوی نہیں ہے. گھر میں گھستے ہی مولوی صاحب لڑائیاں شروع ہوتے. ہاں، آئے جی کہاں جی پھر کو آئے تھے. انہیں بھی دیکھو اتنا دیر جا کو آیا نا بندہ، ذرا ہسمک، ذرا اچھے کپڑے پہن کے میک اپ وغیرہ کر باہر نکلے تو کیا کرتی؟ آدھا گھنٹہ رکاتی شوہر کو. ادھے آپ تو یہ آؤ جی جلدی جائیں گے جی، ٹائم ہو جاتا، یہ کھانا بھی ختم ہو جائے گا جی وہاں شادی میں. پرواہ نہیں، ابھی آ تو کیا کرتی؟ میک اپ کرتی. کسے پتا نہیں کرتی، مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. شوہر کو تو پیاس کی ساڑی پہننے کو رہتی. وہ پیاس کی ایسی بات سے انہیں دیکھتا کئی کو آیا کہ میں باہر ہی چھتا کروں. ہاں، یہ بس گھر میں جہاں بناؤ سنگار کرنا تھا وہاں تو ہے ہی نہیں. کتنی کم بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں، حالانکہ اصل تو حلال تو اصل یہی ہے کہ بناؤ سنگار شوہر کے لیے کہ باہر نکلنے کے لیے کرتی ہیں. کیا سب شوہر بیٹھے تمہارے دیکھنے کے بعد؟ وہاں ایسے کپڑے پہن کے نکلو، کوئی ایک مرتبہ نظر پڑ جائے تو بھی کون بڈھی ہے کہ بول کے پلٹا لینا. ہمیں کیسا نکلتے؟ بڈھی رہی تو بھی اندر کا جوڑا کتنا ہے؟ 800 کا، اوپر کا برقع 8000 کا، چھک مک کا ناگت ہے. ہاں، بعد میں نکالی تو معلوم ہوتا ارے میں کیسے دیکھ لے وہ تھا نا جی اماں کی عمر کی ہے نا جی، کائی کو تبھی دیکھا گی کنا انہیں. یہ حالت اصل میں مقصود ہنسانا ہرگز بھی نہیں ہے. یاد رکھو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں اسے ہم نے کیا ہے عام معمول لے لیا، بس مسئلہ ختم. کہ ہمارا معاملہ معاشرہ بالکل اسلام کے الٹ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما حوا کو بنایا تو سکون کے لیے بنایا. اچھا، اب اس میں ایک بات اور بھی نوٹ کر لو کہ جب حضرت آدم کو بنایا تو مٹی کا پتلا بنایا اور بالکل آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کھلا میدان میں چھوڑ دیا. بعض احادیث اس کی طرف باقاعدہ اشارہ کرتی ہیں، تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے اندر بھی یہ باتیں آئی ہیں کہ اللہ نے اس پتلے کو اللہ تبارک و تعالی نے بارش میں بھگنے اور سورج میں سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا. کئی سال یہ پتلا پڑا رہا حضرت آدم کا جو مٹی کا تھا، کہ کبھی بارش پڑتی تو بھیگتا تھا اور سورج کی روشنی میں سوکھتا تھا. حتیٰ کہ بعض روایتیں آئی ہیں کہ شیطان وہاں سے گزرتا تھا تو منہ کے ذریعے شیطان اندر داخل ہو کے نکل جاتا اور کہتا کہ یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے، میں اسے دبا لوں گا. اس ٹائم سے دشمنی ہے شیطان کی، جب ابھی آدم بنے بھی نہیں. اسی لیے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. دیکھو شیطان تمہارا اصلی دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، کبھی دوست نہ سمجھو.
کسی مرحلے میں انہیں دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے ہمارے پیدائش سے پہلے سے دشمنی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو بنایا تو کھلے میدان میں رکھا جب تک چاہا، پھر اس کے بعد روح کو پھونکا، لیکن اما حوا کو بنایا تو پہلے دن سے ساتر لباس میں بنایا، پردے میں بنایا۔ یہی عورت خود پردہ ہے۔ عورت میں کیا پردہ ہے؟ نہیں، عورت لفظ کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے کل کا کل پردہ ہے۔ رب نے بھی اس کا لحاظ اتنا رکھا کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو بھی سلا دیا اور پورے کپڑے کے ساتھ انہیں بنایا اور بٹھایا۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو یہ خوبصورت ترین عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ پوچھا اللہ یہ کون ہے؟ تو یہ بی بی ہے، کیونکہ یاد رکھو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام دنیا جہاں کے حسین تھے، ویسے ہی عورتوں میں سب سے خوبصورت ترین عورت اما حوا ہے، لیکن ان کو پردے کے ساتھ بنایا۔ ہاں، پردہ ان کی زندگی سے لگا ہوا ہے، عورت کبھی کہیں خالی نہیں جاتا۔ پردہ اصل امتیاز ہے، پردہ اصل زینت ہے، پردہ اصل خوبصورتی ہے، پردہ اصل عزت ہے، پردہ اصل میں احترام کا اونچا مرتبہ ہے، جو عورتوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا حق مارتے ہیں۔ نہیں، حقوق کے اعتبار سے سب سے پہلا حق پردہ ہے۔ اس پردے کو تم حق نہ سمجھو تو یاد رکھو جہالت کی آخری انتہا ہے۔ اسلام نے تمہیں وہ حق دیا جو کسی دوسرے مذہب نے نہیں دیا۔ پردہ نکالنا یہ دراصل بے حرمتی ہے، پردہ پہننا یہ دراصل آپ کی عزت، آپ کی عصمت، آپ کا ناموس ہے، آپ کا احترام ہے۔ اس مثال سے سمجھو کہ جویلری شاپ میں آپ چلے جاؤ کہ آپ کو شوکیس میں نظر آئیں گے بہت سے نیکلس، بہت سی چوڑیاں، بہت سے ایسی چیزیں جو آپ کو اپنے آنکھوں سے نظر آتے رہیں گے، لیکن اگر آپ اسی جویلری شاپ سے پوچھو کہ مجھے قیمتی ترین ہیرا لینا ہے تو وہ کہے گا کہ یہاں شوکیس میں تو نہیں ملے گا، کچھ دیر ویٹ کرو، ہم چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ جو اس کے خریدار ہیں وہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم لا کے تم کو بتائیں گے۔ اگر لینے کا واقعتاً ارادہ ہے تو پھر وہ ڈبیوں میں سے ڈبیاں نکالے گا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4-5 باکس نکالے گا، پھر اس کے بعد قیمتی ہیرا نکالے گا اور ٹچ نہیں کرنے دے گا اور کہے گا کہ دیکھو دیکھو یہ دراصل ٹچ کرنے سے میلے ہو جاتے ہیں، آپ کو ہم دکھاتے ہیں گلاؤز پہن کر، یہ ہے ہیرا، دیکھ لو، اگر پسند ہے تو خرید لو، نہیں تو ہم پھر ڈبوں کے اندر ڈبے رکھ کے ہم چھپا دیتے ہیں۔ تو ہیرے کو چھپانے کا مطلب ہیرے کی تذلیل نہیں ہے میرے بھائیوں، ہیرے کو چھپانے کا مطلب ہیرے کی عزت ہے، ہیرے کی ناموس ہے، ہیرے کا احترام ہے، اس کی مال و دولت کی قیمت ہے بعینہ۔ اسی طرح اللہ نے امت مسلمہ کی خواتین کو پردے کا حکم دیا تو یہ ان کی تذلیل نہیں ہے، دراصل یہ ان کی عزتیں ہیں کہ اللہ کہتا ہے امت مسلمہ کی ہر ماں، بہن، بیٹی ہیرے کے مانند ہے، یہ ہیرے ہیں، تم نے اسے سنگریزے سمجھ لیا۔ اللہ نے تو تمہیں عزت و احترام سے ہیرے کا درجہ دیا، ہر کوئی تمہیں دیکھ نہیں سکے گا، تمہیں وہی دیکھے گا جو شوہر بن کے ذمہ داری اٹھائے گا، تمہیں وہی ٹچ کرے گا جو تمہاری پوری ذمہ داری کو قبول کرے گا۔ لیکن ہماری خواتین نے مغربی تہذیب میں اندھے ہو کر سمجھ لیا کہ ان لوگوں نے ہمیں حقوق دیے، اسلام نے نہیں دیے ہیں، اس واسطے ہمیں بے پردگی میں بہت مزہ آتا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عزت کی اونچائی پہ رکھا، تم نے خود اپنے لیے ذلت کی راہ اختیار کی، ورنہ تو ایک عورت کی عزت کے احترام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کا پردہ اور عورت کی عزت یکساں ہے۔ ہاں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اسلام نے کیا عزت دی عورتوں کو، اسلام نے کیا مقام دیا عورتوں کو، پتہ ہے آپ کو؟ ایک معصوم عورت پر اگر دھبا لگائیں، داغ لگائیں اگر زنا کا،
شریعت کے اندر اس کی سزا کیا ہے معلوم؟ آپ حیران ہو جائیں گے. جب اما عائشہ پر تہمت لگی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی براءت نازل کر دی، تو حکم ہوا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. جو لوگ معصوم عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، اگر وہ الزام ثابت نہ کر سکیں، 4 عینی گواہ پیش نہ کر سکیں، تو اللہ کہتا ہے پھر تو انہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے. ہاں، ایک عورت جا رہی ہے باپردہ، بیٹھے بیٹھے کوئی کہتا ہے یہاں سے، کوئی مذاقیلا، کوئی ایسا جو ایسا کیا ہے لفنگے قسم کا کوئی بیٹھا ہوا ہے چبوت، وہ کہتا ہے معلوم کیا جی کہاں جاتی ہیں؟ وہاں جی اس کے عاشق کے پاس. اگر وہ ثابت نہ کرے کہ یہ زنا کے لیے جا رہی ہے اور 4 عینی گواہ نہ لائے، تو شریعت کا اگر حکم ہو تو یاد رکھو اس شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہ ہے عورت کی عزت اتنی اونچی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اما عائشہ پر الزام لگانے والوں میں بعض صحابہ بھی کہہ بیٹھے، بدری صحابہ، لیکن ان کو بھی 80 کوڑے کے مار پڑی. معلوم ہے آپ کو؟ بدری ہونے کے باوجود معلوم ہوا کہ الزام لگانے والوں میں ان کی زبان سے بھی نکل گیا تو حسان بن ثابت ان کو 80 کوڑے مارے گا. حالانکہ بوڑھے صاحب شاعر رسول ہیں، لیکن عورت کی عزت اللہ رب العالمین نے اتنا اونچا رکھا ہے. تو یاد رکھیے، ہم نے دراصل رب العالمین کے قانون کو سمجھ لیا کہ یہ ہمارے لیے حقوق نہیں ہے صحیح، اور مغربی تہذیب کے اندر ہم نے سمجھا کہ یہ لوگ حقوق دیے ہیں، تو یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اب آئیے آگے آئیے. پھر اب میں ابھی کیا ہے اپنے عنوان میں داخل ہو رہا ہوں. یہ تمہید تھی. تمہید کو آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو پھر کیا ہے میں بھی بولنے کے لیے تیار ہو جاؤں. سننا چاہتے ہیں؟ نہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پہلے ہی بہت سنے مولوی صاحب، ہمیں ابھی تک کیا ہے بہت مشکل سے بیٹھے ہیں، نماز ہوئی تو کھانا ملا تو کھا لے، گیلے جا کو سو جائیں گے ہمیں برابر، کیونکہ مجھے معلوم ہے کھانے کا انتظام ہوتا ہے. 1-2 مرتبہ آیا ہوں پہلے بھی. ذرا اعلان کر دو نا، اچانک کھانے کا انتظام نہیں، آدھی مسجد وہاں خالی ہو جائے گی. بھائی کیا بھائی تمہیں صبح سے بلا کر رکھو کھانا گنا وہ خود بھیجتے ہیں. تو ہم نہ کیا ہونا، پہلے بریانی ہونا. ہم بریانی بولے تو ہر کام چھوڑتا ہوں، اور بہت اتنا وقت بھی برداشت کرتا. مجھے تو اس وقت بڑی ہنسی آتی ہے جب بندہ کیا کرتا ہے کسی محفل یا اگر نکاح وغیرہ کی دعوت میں بلا تو دیتا ہے، وہاں جا کے دیکھے تو بفے سسٹم رہتا. اچھے اچھے داڑھی والے، جھبے والے، خبے والے بھی رکھنا شروع کر لیے آج فیشن کے نام. حالانکہ کیا ہے کھڑے ہو کے کھانا اللہ کے رسول کو سخت ناپسند تھا. یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کھڑے ہو کے کھائیں تو خے کر دے، تھوک دے، نکال دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا کھڑے ہو کے کھانا. لیکن آج ہماری مغربی تہذیب کے اندر اندھے مقلدین، اندھے بھکتوں نے کیا کر دیا، اس کو بھی ایک فیشن بنا دیا. اب بڑا بڑا دیکھو، گھر میں اس کے لیے 4-5 نوکر ہوں گے گھر کے کھانے کے لیے، لیکن آ گیا اب بفے سسٹم ہے، انہیں بھی ٹٹا لے کھڑتا فقیراں کے سر کا. ہاں، اور دوسرے کو بھی بولتا ہے یہاں جاؤ جی، یہاں اچھی آئس کریم ہے، وہاں پان کا بیڑا وہاں رکھو ہے، اور کھانا ادھر سے لے لو اچھے ہی، اور 2-3 اور کیا ہے دوسری ڈشز بھی ہی ذرا لے لو، مرغے ہرغے وغیرہ. یہ نہیں بولتا کہ میں آیا بھائی کویت کو کھانے، بفے ہے، میں نہیں کھاتا، میں جاتا ہوں واپس. کھانے کو ایک بولنا نہیں. وہ ذرا مجلس میں ذرا دیر ہو جائے، کیا بھائی نو بولے کو جاتے ہیں، بس بھائی تمہارا سننا ختم کرو، میں جلدی میں ہوں. میں خطبہ دیکھو نا، آدھا گھنٹہ لکھ کو رہوں گا، وہ آدھے گھنٹے کا جمعہ خطبہ برابر آدھا گھنٹہ دینا، نہیں تو ان کو مار پڑیں گے. انہوں حضرتے دیکھتے رہتے کب آدھا گھنٹہ ہوگا، نہیں تو مسلح پورے پھر جاتے. کیا جی کیا بولنے کو جاتی، دوسرے کام نہیں کیے ہم نا. ہاں، یہ حالت ہے ہماری. کھانے کو 1-1 گھنٹہ لین میں کھڑتا ہونے بریانی کے واسطے، کھا لے کو جنگل ہے. کھاتا کھاتا پسینہ بھی ہوتا رہتا. دالو دالو کیا پینے کیا پینے. وہ بھی کیا کہتے دالو بولے گا تو کیا مطلب کہتے معلوم، مجھے دالو کہتے. انہیں سامنے دیکھا دالو بھائی ذرا ان کو دالو کہتے کیا مطلب، ان کو نہیں مجھے دالو بولنے، وہ بولنے کا مجھے دالو بولنے کا، ان کو دالو بولتا کہتے انہیں دالو بھائی دالو دالو، مجھے بھی دالو. بھاجنے بولے یہ خواب لاؤ جی، کس کے واسطے؟ ارے ان کے واسطے. آتے ہی پہلے ڈبے میں نوٹ ڈالتے، سیدھا پہلے پورے ڈلنا ہے ان کے خواب میں. عجیب مسائل ہیں ہمارے، صرف دنیا، کھانا پینا، زندگی یہی ہے بس.
اس کے علاوہ ہماری زندگی میں دیکھو کہاں ہے تقویٰ، کہاں ہے نمازیں، کہاں ہے اللہ کا ڈر، کہاں ہے اطاعت، کہاں ہے فکر، کہاں ہے دین کی ذمہ داری، کہاں ہے ہمارے لوگوں میں آج؟ سب گئی، زمانے بدل گئے، کیونکہ ہم نے جینے کا مقصد ہی کچھ اور بنا لیا ہے۔ اللہ ہی رحم کرے۔ تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اما حوا کو اس طرح بنایا، اور جب زمین میں اتارا تو جوڑے کو اتارا، اکیلے آدم کو نہیں اتارا، میاں بیوی اترے، اور یہ میاں بیوی سے ہی معاشرہ قائم ہوا، جیسے کہ ابھی سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرمایا من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا۔ پھر اس جوڑے سے ہم نے مرد عورت دنیا کے اندر پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس سے تم کیا کرتے ہو، ایک دوسرے کا واسطہ دیتے ہو، اور رحم کے رشتوں کو کاٹنے سے بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک رب العالمین تم پر نگران ہے۔ یہ ہے ہماری ابتدا میرے بھائیوں، یہ ہے ہماری ابتدا۔ ایک آدم ایک حوا، میاں بیوی کا ایک جوڑا معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، سوسائٹی کا اینڈنگ اور آخری پوائنٹ جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے معاشرہ بنتا ہے، جہاں سے سوسائٹی بنتی ہے، وہ ہے مرد عورت۔ یہ مرد عورت جب شادی کرتے ہیں تو پھر وہاں سے نسل بنتی ہے، اور یہ نسل جب بنتی ہے اور اس کے ماں باپ صحیح ہوتے ہیں تو نسل صحیح بنتی ہے، اگر ماں باپ برے ہوتے ہیں تو نسل بری بنتی ہے، یہی آگے چل کر معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے، اور یہ سوسائٹی بھی برباد ہونے میں بھی اور کامیاب ہونے میں بھی عورت کا ہاتھ ہے، میاں بیوی کا ہاتھ ہے، جو آگے چل کر ماں باپ بنتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل ابتدا، جس میں سے میں آپ کے سامنے حقوق نسواں کے اعتبار سے کچھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حقوق مرداں پہ تو کبھی بات نہیں ہوتی، یہ کیوں ہے کہ حقوق نسواں پہ بات کرو؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے آج کا، خاص طور پر 2 صدی یاد رکھ لیجئے، 19ویں اور 20ویں، اور اس میں 18ویں بھی ملا لیجئے۔ جب مسلمانوں کا زوال ہوا، یہاں کی بہت لمبی تاریخ ہے ہندوستان کی، نہ ہم کو تاریخ پتہ ہے نہ اسلامی تاریخ پتہ ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ سے ناواقفیت اختیار کرتی ہے اس قوم کو بہت جلد بھلا دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ تقریباً 600-700 سال تو حکومت خود مسلمانوں کی یہاں پر رہی، اور 1857 کے اندر جو غدر ہوا، ایسے وقت میں جو کچھ بھی ہوا، اس وقت تک بھی بہادر شاہ ظفر کی حکومت رہی۔ لیکن اس کے بعد سے یاد رکھو، 1857 کے بعد سے 1947 تک، یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً 90 سال ایسٹ انڈیا کمپنی کے اعتبار سے پورے ہندوستان پر حکم چلتا تھا، اور انگریز ہر طرح چھا چکا تھا۔ کوئی مجاہد آزادی ایسا نہیں اٹھا کہ جس کے مقابلے کے لیے یہ لوگ مشکل میں پڑے۔ اس سے پہلے ہوئے تھے ٹیپو سلطان وغیرہ، یہ دراصل 1700 کے ہیں، ان سے انگریز ڈرتا تھا۔ لیکن 1800 کا آخری زمانہ وہ تھا جہاں پر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں تھا، اور پورا ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی انگریز کے ہاتھوں میں تھا۔ ایسے وقت میں مسلمان سب سے زیادہ ذلت کا شکار تھے، لیکن سب سے اہم ترین تذلیل جو تھی وہ سیاسی نہیں تھی، وہ ذہنی تھی، جو آج بھی ہم غلام ہیں۔ ذہنی طور پر ہمیں غلام بنایا گیا، تو اس حیثیت سے کہ سب سے اہم ترین حربہ اور سب سے اہم ترین حملہ جو ہوا وہ یہی کہ اسلام نے عورتوں کو صحیح حقوق نہیں دیے، اور اس پر انہوں نے سر فہرست جو رکھا وہ یہی کہ انہی برقع پہن کر، انہی حجاب پہن کر عورتوں کو معاشرے سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، وراثت میں ان کو صرف ایک حصہ ملتا ہے، مرد کو اللہ نے 2 حصے رکھا ہے، اس میں بھی بنیادی طور پر ناانصافی ہوئی ہے۔ اس طرح کے 3-4 باتوں کو، اسی طرح تعدد ازواج کا مسئلہ، مرد کے لیے 2-3-4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، عورت کے لیے ایک ہی شادی پر اکتفا کرنا ہے۔
اسی طرح طلاق دینے کی پوری اہلیت اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو مرد کو دیا ہے، عورت کو اس کے لیے کچھ نہیں۔ اس طرح کے کچھ معمولات تھے، اس طرح کے کچھ مسائل تھے جن کو لے کے ان لوگوں نے ایسی پٹی پڑھائی، اتنے بار جھوٹ بولا۔ وہ جو مقولہ ہے نا جی کہ ایک جھوٹ کو ایک مرتبہ بولو جھوٹ ہے، لیکن ایک جھوٹ کو 1000 مرتبہ بولو وہ سچ بن جاتا ہے۔ بعینہ ہی ان 100 سالوں کے اندر یہی کام ہوا، حتیٰ کہ اتنا بولا گیا خود مسلم قوم سمجھنے لگی ہاں اسلام نے ناانصافی کی۔ آج کشنوں کے دلوں میں ہے یہ بات، بولتے نہیں ہے ڈر سے، لیکن دل سے پوچھئے وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے، اسلام نے ناانصافی کی۔ کتنی خواتین مسلم ہونے کے باوجود سمجھتی ہیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ وراثت میں ایک حصہ ہم کو کیوں، دوہرا حصہ مرد کو کیوں؟ ہمیں برقعے کی کیا ہے پابندی کیوں؟ مرد کو کیوں نہیں پابندی؟ شادی کے لیے وہ 4 کر سکتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں؟ یہ تمام سوالات آج کا نیا جنریشن جو آ رہا ہے، جو ان کے لٹریچر پڑھ کے تیار ہو رہا ہے، ان کے ذہنوں میں باقاعدہ اٹھ چکے ہیں سوالات۔ اسی پس منظر میں شاید شیخ نے مجھے یہ عنوان دیا کہ حقوق نسواں پہ بولی۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے میں اسی نہج سے ہی بات کروں گا۔ 2-3 باتوں کو جو میں نے اٹھایا اسی کا جواب پہلے دوں گا، پھر اس کے بعد جو حقوق بنتے ہیں، خاص طور پر شوہر کے جو حقوق بنتے ہیں عورت پر، اس پر کچھ گفتگو کروں گا اگر اللہ نے وقت میں وسعت دی۔ نہیں وہاں سے چٹھی آ گئی تو پھر تو میں معذور ہوں، پتہ نہیں میرا کتنا وقت اور باقی ہے۔ شیخ آپ ہی بتا دیں نماز کب ہے یہاں پر؟ 1:15 بجے۔ ماشاءاللہ بہت رحم کر دیے میرے اوپر شیخ، پہلے ہی بغیر پوچھے پاؤ گھنٹہ بڑھا دیا، ورنہ تو میرے پاس 5-10 منٹ ہی بچتے بہر کیف۔ ہاں 40 ہو گئے، 1 منٹ باقی ہے۔ اچھا تو 40 ہو جائے تو ایسا بتا دیں، بس کھڑا دیتا ہوں، اسٹاپ۔ تو پہلی بات یہ دیکھیے کہ حقوق نسواں کے اعتبار سے جتنی باتیں یہ لوگ اٹھائے ہیں، اصل میں سب سے زیادہ حق مارنے والے یہی بدبخت ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا جی چور چور جو نعرہ لگاتا ہے وہی اصل چور ہوتا ہے۔ انہیں نعرہ کہیں کو لگایا کون تبھی اسے پلٹ کو چور نہیں بولا، اس واسطے پہلے نعرہ اس کا۔ حقوق دبایا گیا، ظلم ڈھایا گیا، ناانصافی ہوئی، حتیٰ کہ 1921 تک ان بدبختوں کے پاس عورتوں کو جانور سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا یورپین کنٹریز میں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 61 تک تو ان کے پاس الگ پراپرٹی لے کر نام تک رجسٹر نہیں کرتے تھے عورت پر۔ مغربی تہذیب میں بھی جہاں رب العالمین نے 1400 سال پہلے وراثت دی اور ان کا انڈیویجول نام پر رجسٹر کر سکتے تھے، وہ اپنی مملکت، وہ اپنی جو بھی ملکیت میں زمین ہے، یہاں پر 1900 تک یہی قانون امریکہ یورپین کنٹریز میں تھا کہ کوئی عورت اپنی الگ پراپرٹی اپنے نام پہ نہیں کر سکتی تھی۔ جب عیسائیت عروج پر تھی، جہاں پر 300 سال ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر روم وغیرہ پہ حکومت بھی کی، اس حکومت کے دوران تو باقاعدہ سٹنگز ہوتے تھے ان کے علماء کے کہ عورت کو ہم جاندار بھی کہیں یا جانوروں سے بھی بدتر کہیں۔ یہ ان کے اپنے تھے جنہوں نے عورت کو سب سے زیادہ تذلیل کیا، عورت کے حقوق کو دبایا۔ عورتوں کو زندہ جلانے کی رسم تو ہندوستان میں ستی کی رسم کہلائی کہ یہ مغربی تہذیب اور ان کا تمدن جب پوری دنیا پر چھایا تو انہوں نے اسلام کے اوپر چند اہم ترین الزامات جو رکھے، وہ الزامات اس حد تک پھیلائے گئے کہ خود مسلمان قوم اور مسلم قوم کی خصوصاً خواتین نے اس کے اثر کو سب سے زیادہ لیا، اور ان لوگوں کے دلوں میں آج بھی گہرا اثر یہ ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت بالکل عیاں ہے
کہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں حقوق کے اعتبار سے حق تلفی تو کیا ہے، بلکہ سب سے زیادہ حق کسی نے دیا ہے تو وہ اسلام نے دیا ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھ رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کو یکساں ثواب میں، عمل میں اور ان کے ایکٹیویٹیز میں یکساں قرار دیا، جو کہ مغربی تہذیب یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ مرد عورت دونوں کے مقامات الگ الگ ہیں۔ میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، ذہن میں رکھ لیجئے، حقوق کے اعتبار سے جو حق مردوں کے ہیں اس سے ڈیفرنٹ حق عورتوں کے ہیں۔ بظاہر دکھنے میں ایسے بھی لگے گا کئی جگہ کہ یہاں پر حق تلفی ہوئی ہے، لیکن غور سے دیکھا جائے تو اسلام نے مرد عورت کو یکساں قرار دینے کے بجائے اصل میں عدل سے کام لیا ہے۔ اسلام نے مرد عورت کے جتنے فیصلے کیے ہیں ان تمام میں عدل کو اصل میں اہم ترین رکھا۔ یہاں پر دیکھنے والی نظر اس عدل کو دیکھنے کے بجائے سمجھتی یہ ہے کہ یہاں پر فرق ہے اور یہاں پر لوگوں کو عورت اور مرد کی تفریق ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھیے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک بڑا نوجوان آدمی ہے، ایک 10 کلو کا وزن اٹھانا ہے اور کوئی آ کر آپ کو یہ ججمنٹ دیتا ہے کہ دیکھو میں دونوں کے برابر سمجھتا ہوں، بچہ بھی انسان ہے اور یہ مرد بھی انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں، دونوں 10-10 کلو کے وزن اٹھاؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ غلط ہے یا صحیح ہے؟ ذرا آواز سے بولو بھائی، ذرا وقت میں آ جاتا کھانا، ذرا بھوک رہی تو کیا ہے، کیا یہ مسئلہ نہیں، اس کا بہت بھی خاموشی اختیار کرے تو میں کیسا بولوں؟ ذرا بولو، آواز سے بولو، غلط یا صحیح؟ غلط ہے۔ حالانکہ برابری کی ہے نہیں، اس نے برابری کی یا نہیں، اس نے برابری نہیں کی۔ بھائی دیکھیے یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے نا، دونوں انسان۔ 10 کلو کا وزن اسے دیا اور 10 کلو کا وزن اسے دیا، برابری کی نہیں کی؟ دونوں انسان ہے نا، برابری کی نا۔ لیکن یہ صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہے۔ کیوں؟ وہ بچہ ہے، یہ جوان ہے، اس کی طاقت الگ ہے، اس کی طاقت الگ ہے۔ تو اب دراصل انصاف کیا ہے کہ وہ بچے سے کہے کہ تو 1 کلو کا وزن اٹھائے، جوان سے کہے کہ تو 10 کلو اٹھا سکتا ہے اٹھائے، حالانکہ اب برابری نہیں ہوئی لیکن عدل ہے۔ برابری کہاں ہوئی؟ اسے 1 کلو دیا گیا، اسے 10 کلو دیا گیا، لیکن عدل برابر ہے کہ بچے کے حساب سے بچے کے لیے دیا گیا، بڑے کے حساب سے بڑے۔ یہی اسلام نے رکھا۔ بعض جگہ عورت اور مرد کا ڈیفرنٹ تفاوت دکھتا ہے تو لوگ چیخنے لگتے ہیں کہ اسلام نے مرد عورت کو برابر حصہ نہیں دیا، برابر حصہ نہیں دیا، برابر حقوق۔ ارے بدبختو، سمجھو دونوں آدمی انسانی جنس ہونے کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں، لیکن دونوں کی طاقت، دونوں کی ساخت، دونوں کا عمل، دونوں کی نفسیات، دونوں کے دلی جذبات، دونوں کے احساسات یکساں نہیں ہیں۔ ان کو وہ حق دیے گئے جو مرد سنبھال سکتے ہیں، ان کو وہ حقوق دیے گئے جو عورتیں سنبھال سکتی ہیں۔ عورتیں بچہ جن سکتی ہیں، مرد بچہ نہیں جن سکتا ہے۔ عورتیں جہاد اور لڑائی میں جا نہیں سکتی لیکن مرد کر سکتا ہے۔ عورت کما کر سنبھالنے کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن مرد کو کما کر سنبھالنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس حیثیت سے کچھ تفاوت ہے، کچھ اوپر نیچے ہے، لیکن یاد رکھو اللہ نے یہاں پر یکساں نہیں بلکہ عدل سے کام لیا۔ اسی عدل کے نتیجے میں وراثت میں 2 حصے، مرد کو، عورت کو 1 حصہ۔ آپ پوچھیں گے یہ کون سی تقسیم ہے؟ اسے تو عقل سمجھ نہیں کرتی، یہ تو غلط ہی ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، دیکھیے 5 روپیے مرد کو آئے وراثت میں، 2.5 روپیے عورت کو آئے، آدھا نا مرد کو 2۔ اب اس 5 روپیے میں مرد کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بیوی ہوگی تو بیوی کو خرچہ دینا، بچے ہوں گے تو اولاد کو بھی سنبھالنا، اگر اس وقت اسے ماں باپ ہوں گے تو ماں باپ کے لیے بھی وہی ذمہ دار ہے، اور ساتھ میں معاشرتی اعتبار سے جو کچھ بھی مسائل ہوں گے یا بھائی بہن ہوں گے ان پر بھی خرچہ کرنا ہے۔
لیکن دو حقوق تو کمپلسری اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ ایک بیوی بچوں کا خرچہ دینا، ایک ماں باپ آگے تو ماں باپ کو دیکھنا۔ اب 5 روپیے وہ نام کو تو لیا، دوہرا لیا، 5 روپیے لیا، بظاہر دکھنے میں زیادہ لیا، ڈبل لیا، لیکن اب اسلام نے اس کے اوپر جو لوگ کیا کرتے ہیں، اس پہ مت جائیے، اسلام نے اس کے اوپر جو حق دیا ہے کیا ہے، بیوی کو بھی پالو، بیوی کا خرچہ بھی دو، بچوں کو بھی پالو، ان کا خرچہ بھی دو، ماں باپ ہے تو ماں باپ کو بھی دو، بھائی بہن ہے تو ان کو بھی دیکھو۔ تو یہ بندہ لینے میں دکھنے میں تو 5 روپیے لیا، لیکن خرچ کر کے الٹا 5 روپیے کا قرضدار ہو گیا۔ ہمیشہ تنگی ہے نا؟ کتنے مرد ہیں، کتنی سیلری بھائی؟ 15,000، کہتے ہی بچتا ہے، کام مولی صاحب ہر مہینہ 5,000 اوپر لیتا ہوں، میں ہر مہینہ 5,000 کا مخروص ہوں۔ بولتے کتنے لوگ بولتے ہر مہینہ قرضدار ہوتا بندہ ہو، حالانکہ ملنے کو تو اسے زیادہ۔ اب دراصل دیکھو عورت کے سلسلے میں آج عورت کیا کرتی ہے، کما کے خرچہ کرتی ہے، یہ سوال مجھے نہیں چاہیے۔ اسلام نے بحیثیت عورت کے کیا ذمہ داری دی؟ 1% کی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب اسے 2.5 روپیہ وراثت میں، باپ کی وراثت میں 2.5 روپیہ آیا، وہ بولتی ہے کہ میں شوہر کو 1 روپیہ نہیں دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں، اسلام نہیں بولتا نہیں ہے اسے دو بول کے۔ بچوں کو خرچے پہ کچھ نہیں دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ماں باپ کو میں کچھ نہیں دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ چاہ کے دے تو دے، لیکن نہ دے تو دینے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ 2.5 کا 2.5 روپیہ ہضم اس کے جیب میں، وہ 5 روپیے لے کے بھی 5 روپیے کا قرضدار۔ اب انصاف ہے، عدل ہے یا برابری ہے؟ نہیں سمجھے بات کو؟ کیا مولوی صاحب ہمیں سن گیا ہے تمہیں کیا کہ کیلکولیشن سب سمجھاتے ہیں، ہمیں یہ سب سن کو عادت نہیں بولتے گی، ذرا سمجھو، کچھ لے کے جاؤ جاتے وقت۔ اب یہ برابری ہوئی یا عدل ہوا؟ عدل، اور عدل ہی صحیح انصاف ہے، برابری نہیں ہے۔ اگر برابری کا معاملہ ہوتا جیسا آج مغربی کلچر میں ہے تو وہ پس کے رہ گئی، کیونکہ جو کام مرد کرتا وہ سب کچھ عورتوں کو بھی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا، تو اب وہاں کی عورت پس رہی ہے، ادھر کماؤ بھی اور خرچ بھی کرو، اولاد کو بھی دیکھو، اور جہاں جہاں جاب کو جاؤ جنسی نوعیت کے پرابلمز آئے اس پر زور زبردستی زنا بالجبر ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ کمائی بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، شوہر بھی کچھ دیتا نہیں، الٹا عزت بھی گئی، دولت بھی گئی، اور سب کچھ اجاڑ لیا حق کے نعرے پہ۔ تب یہ حق برابر ہے یا اسلام نے جو حق دیا ہے وہ برابر ہے؟ سمجھ کے بولو، خالی بولنا نہیں، ہمیں مسلم اس کے سمجھ کے بولو۔ اب جو میں سمجھایا ہوں بات سمجھے نا؟ بظاہر دکھنے میں ان کو 1 ملا، لیکن پورا کا پورا حصہ ہضم وہ جو چاہے کر سکتی ہیں۔ بظاہر دکھنے میں مرد کو 2 ملا، لیکن یاد رکھو وہ خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے، تو الٹا وہ قرضدار بنا۔ یہی حال کیا ہے؟ پردے کا بھی ہے۔ لوگ چیختے ہیں یہ پردہ، یہ پابندی، ارے بھائی پردہ کا ایک حصہ دونوں پر ہے۔ آج مرد نہیں کرتے ہیں تو اس کا الزام اسلام پہ نہیں دینا، اسلام تو دونوں کو کہا۔ وہ پردہ کون سا ہے؟ وہ پردہ اصل آنکھوں کا، سورہ نور پڑھ جائیے، فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ یہ پردہ دونوں کو الگ الگ خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول مومنین سے یعنی مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نگاہ کا نیچی رکھنا اور زنا سے بچنا یہ پردہ دونوں کو ہے، دونوں کو ہے۔ یہ صرف اور صرف عورت کا نہیں ہے۔ آج ہماری نگاہیں بے باک ہو گئی ہیں، ہمارے مرد بگڑ گئے ہیں، گھر گھر کو دیکھتا ہے۔ ہاں، اور بعض لوگ بولتے حدیث میں تو آیا ہے نا ایک نگاہ معاف ہے، وہ الگ۔ ہمارے لوگوں کیسا کیسا نکالنا، ہیلے بانے سب نکالتے۔ ہاں، ہمارے بچوں کو ہمیں بولے تو نوجوانہ کیا جائے، مولوی صاحب ایک نگاہ تو معاف کرتے نا، کون سی نگاہ اسے معلوم ہے۔ انہیں کیا کرتا، ایک نگاہ پڑی تو پلک جھپکنا بول جاؤں ہوں، ایک ہی نگاہ میں رکھ لیں گے بولتا ہوں، جھپکے تو نہ دوسری نگاہ ہوں گی، ایسا دیکھ لے بیٹھ جاتا ہوں بولتا ہوں۔ ایک نگاہ کا مطلب حدیث کا کیا ہے پتہ ہے؟ بال ارادہ نہیں، بلا ارادہ کسی پہ پڑ جائے تو وہ نگاہ،
بل ارادہ پہلے دیکھ لیا، ایک نگاہ معاف ہے با، اس کے واسطے اب بھی کیا کرتا ہوں، لگا لیتا ہوں ایسا، میں ایک ربر بینڈ لگا لے، ویسا دیکھ لے، وہ بیٹھ جاتا ہوں، بولے تو وہ جہاں سے نیت بدلی وہاں سے حساب شروع تمہارا، وہ ایک نگاہی کیوں نہ رہنے۔ تو پردہ مرد کو بھی ہے، پردہ عورت کو بھی ہے۔ زائد حجاب لینے کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، صنفی اور نسوانی اعتبار سے جو چیزیں شہوت پہ ابھارتی ہیں، جس سے عورت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، باعزت طور پر بنانے کے لیے رب نے امتیاز دیا، یہ ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں۔ آپ پڑھ جائیے سورہ احزاب کی جس آیت میں پردے کا حکم ہے، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لوگ جلباب لے لیا کریں۔ اس کی تفسیر میں آپ پڑھ جائیے، باقاعدہ یہ روایتیں موجود ہیں کہ وہاں پر مدینے کے لوگ جب عورتیں خاص طور پر کسی حاجت کے اعتبار سے نکلتی تھی یا بازار کہیں جاتی تھی، کہ منافق لونڈے اور اوباشوں نے کیا کر لیا تھا کہ ان پر تان کرنا، ان پر ہنسی مذاق اڑانا ایک طرح سے معمول بنا لیا تھا۔ وہ منافقین جو مدینے میں رہ رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہ رپورٹیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے رسول نے ان منافقین کو بلا کے پوچھا، تم کیوں چھیڑتے ہو عورتوں کو؟ تو وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم کو کیا پتا، ہم نے تو اسے لونڈی سمجھا، ہم نے تو اسے لونڈی سمجھا، ہم کو کیا معلوم تھا کہ یہ آزاد شریف خاندان کی عورت ہے، اس واسطے ہم نے چھیڑ لی۔ تو تب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ من جلابیبہن، دیکھو مومن عورتوں سے، آپ کی بیٹیوں سے، آپ کے ازواج مطہرات سے اللہ کے رسول یہ حکم دے دیجئے کہ وہ لوگ زائد حجاب لے لیا کریں۔ جلباب وہ ہوتا ہے جو سر سے ڈھانپا جاتا ہے۔ آج ہمارے لوگ بھی پردہ کرتے ہیں، ہماری عورتیں کیا کرتے ہیں، پورا پردہ، کون سا عبایا وغیرہ، شاندار، وہ بھی 8,000 کا، 10,000 کا، چمکتے چمکیلے، اس کے اوپر اور اچھی خوبصورت اوڑھنی اور چہرہ کھلا، کیا کہتے ہیں، حجاب۔ کون سا حجاب جی؟ حجاب تو پردہ نازل ہوا ہی اصل میں چہرے کے لیے، چہرہ کھلا رکھ کے حجاب کہیں کا، ہاں؟ نقاب ہی اصل ہے۔ ایک نارمل بات میں پوچھتا ہوں، جو لوگ یہ نقاب کو غیر ضروری سمجھ کے کہتے ہیں، بہت سے دائی بھی اس میں چلے گئے، بہت سے لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں، میں ایک مرتبہ بیان کر رہا تھا، ایک شخص نے کہا کہ ذاکر نائک بولتے ہیں نا، ذاکر نائک دلیل نہیں بنتے میرے بھائی، بولتے ہیں تو بولتے جائیں، نقاب ہی اصل حجاب ہے۔ میں ایک بات بالکل معمولی سے سوال کرتا ہوں، دلہن کو ڈھونڈنے جاتے، بہو پلانے، کون لڑکے والے، کنڈا، مٹھائی، متنجن، مرق، مسلم، سب رکھنا، جا جا کو کھاتے، وہاں سے فون کر کے بلاتے، پسند نہیں، بول کیسے درندے ہی دیکھو، یہ کھانے کے درندے۔ ایک لڑکا رکھ لے کو 100 جگہ جاتی انہیں، لڑکی ڈھونڈوں بول کو 100 جگہ بھی کھاتی، 100 جگہ کھا کو انکار کرتی، اس دل پہ کیا گزرتی ہوگی اس بچی پہ۔ یہ دیکھنے کا رواج کیوں نہیں ختم کرتے؟ دیکھنا ہے، معمولی طور پر ایسے ہی جائیں دیکھ لیں، کیوں درندگی کا سلوک ہے؟ اس بچی پہ، اس گھر والوں پہ کیا بیتتی ہوگی؟ اب میں پوچھتا ہوں، جو دیکھنے کے لیے جاتے، وہ بچی کو کیا کرنا ہے؟ اوپر سے نقاب پہنا کے، نیچے پہ چخمخ کے ساڑیاں پہنا کے لا کے بٹھاؤ، دیکھ لے کو جاؤ، بولے تو دیکھ لے جائیں گے تمہیں؟ کیا دیکھنے جاتے؟ چہرہ نہیں دکھاتے بھائی ہمیں، باقی کا پورا دیکھ لے ہو جاؤ، بولے تو مانیں گے تمہیں؟ جاتے ہی کیا دیکھتے تمہیں؟ چہرہ نہ دیکھتے؟ تو اصل چیز ہی دیکھنے کی چہرہ ہے۔ اگر چہرہ ہی حجاب سے نکال لیا جائے تو پھر بقیہ بچا کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ یذنین علیہن من جلابیبہن، اوپر سے گھونگھٹ ڈال لیا کریں۔ آپ پوچھیں گے گھونگھٹ ڈال لیے تو دکھیں گے کیسے، ان کو کیسا چلیں گے؟ اسی واسطے بعض روایتیں صاف شاہد ہیں کہ خواتین ایک آنکھ سے ایسے ہٹا لیتے تھے جب یہ جالیاں نہیں آئی تھی، جب جالیاں آ گئی تو جالیوں سے دیکھ لے۔ ہمارے زمانے میں نے خود دیکھا، ہمارے گھر والوں کا بھی حال یہی تھا کہ جالیاں پوری ہوتی تھی، اور انہی سے کیا ہے وہ دیکھ کے چلتے تھے، جالیاں پوری ہوتی تھی، دیکھ کے چلتے تھے، اور 2 جالیاں ڈال کے بھی چلتے تھے بہت سے اللہ والی بندیاں۔ اب وہ بھی گیا، اب کیا کہتے ہیں، آنکھیں خوبصورت کھلے، ادھر اوپر، ابھی ذرا خوبصورت ہونے کیا دیکھتا، ہنکیاں چتے ہی نہ نکالی تو کتنی رنگی انہیں دیکھتا ہوں۔ یہ جو جالی کا سسٹم ہی گیا اس کے بعد، حالانکہ پورا کور ہو تو اور اچھا ہے،
نقاب کے ساتھ جعلی ہو خاص طور پر. بہرکیف فرمایا کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس واسطے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، ایذا نہ دی جائیں. اب اس کا کیا بھائی مطلب؟ جو بات میں نے پہلے کہا اگر اس سے آپ جوڑیں گے تو مطلب نکلے گا، اگر آپ الگ لیں گے تو مطلب ہی نہیں نکلے گا. میں نے کہا نا کہ مدینے کے چند منافقین اوباش لڑکے جو مومنین مومنہ عورتیں نکلتی تھی اپنی ضرورت پر، تو اللہ تبارک و تعالی نے تب حجاب کا حکم نازل کیا جب یہ لوگ چھیڑا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ لونڈی سمجھ کے ہم نے کیا. تو اللہ نے بطور عزت، یہ لونڈی نہیں ہے، یہ آزاد شریف عورت ہے، عزت کے اعتبار سے پردے کا حکم نازل کیا. تبھی یہ آیت فٹ ہوگی، یہ جملہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پہچان لی جائیں، ایذا نہ دی جائیں کہ وہ دراصل اس کے بعد یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہم نے لونڈی سمجھ لیا، ورنہ تو شریعت پوچھے گی کیوں سمجھا، یہ تو حجاب پہنی ہوئی بھی تھی نا، پہچان لیا نا تو یہ آزاد ہے، تو پھر کیسے چھیڑا؟ سمجھ میں آتی بات؟ کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ آیا کیسا ایسا آیا نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ سمجھ میں آیا نا؟ تو عزت بڑھانے کے لیے، لونڈی کا مقام سے اونچا کرنے کے لیے، آزاد اور شریف عورت بتانے کے لیے یہ حکم نازل ہوا. تو پردہ اصل میں کیا نہیں ہے ان کے لیے؟ باعث شرم نہیں ہے، باعث عار نہیں ہے، بلکہ پردہ ان کے لیے عزت کا مقام ہے میرے بھائیوں. تو یہ حق ان کا اپنا ہے، اس حق کو وہ لوگ پامال کریں گے تو خود کے لیے پریشانی. اچھا، تیسری بات کی طرف آئیے، جو اب میرے پاس 2-3 منٹ اب باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ کیا ہے ذمہ داران وغیرہ بڑی پریشان ہو رہے ہیں کہ پھر نماز بھی پڑھنا ہے، کھانے کا بھی انتظام. ہاں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ پریشان ہونا ہی ہے، حیرت فکر ہوتی ہے، اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان سب کی ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. کہ میں بھی اور زیادہ پریشان کرنا نہیں چاہتا مول صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، ابھی میرا 5 منٹ تو باقی ہے، وہ 5 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں. اب آخری میرے پاس تو بالکل وقت تنگ ہو گیا ہے، اس واسطے بقیہ دوسرے جو سوالات ہیں اس کے جواب تو میں دے نہیں سکتا. آخری حصہ اب جو حقوق بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں، صرف ایک آیت سورہ نساء کی جو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا. فرمایا الرجال قوامون علی النساء. دیکھو، مرد عورتوں پر قوام ہیں. قوام ایک معنی ذمہ دار، سرپرست. بڑے کون ہیں جی؟ وہ ہے. کیوں؟ کسی بھی نوعیت کی جو چیز ہے اس میں ایک ساتھ 2 ڈرائیور، ایک ساتھ 2 مینیجر نہیں ہو سکتے. اب گھر بھی ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کا ایک ہی کوئی بڑا ہونا ہے، یا تو مرد ہوگی یا تو عورت. دونوں میں سے بہتر کون؟ وہ رب جانتا ہے. اس نے رب نے کہا کہ وہ مرد ہی ہوگا، عورت نہیں ہوگی. عورت کے پاس اگر ذمہ داری آ گئی تو یاد رکھو 10 سال بعد ٹوٹنے والا گھر 1 سال میں ٹوٹ جائے گا. یاد رکھو، کیونکہ ان کے جذبات ہی اللہ نے ویسے ہی دیے ہیں. بعض لوگ بولتے طلاق کا حق ہی نہیں. طلاق کا حق مرد کو دینے کے باوجود بھی خلا کا حق اللہ نے عورت کو دیا ہے، لے سکتی ہے وہ، لیکن تبھی بھی دینا مرد ہی ہے. لیکن کل حق اگر اللہ مردوں کو نہیں عورتوں کو دے دیتا، انہیں آفس کو جا کو آیا تھا کہ 5 طلاق پڑ گئے ہوتے اسے. یہ تو انہیں اتنے جذبات کی، انہیں تبھی ذرا افسوس تھا بولنا کا، تو آج بولوں کیا کل بولوں کیا. ہاں، انہیں خالی دودھ لاؤ بولیں گی، انہیں دودھ دیا تھا کہ 3 طلاق پڑ کریں گے. جاؤ جی اتنا لیٹ کرے تمہیں میں دے ڈالی، تم نے 3 طلاق کر لی، اب تمہیں کہاں جائیں گے باہر. تو اللہ کو معلوم ہے کسے کیا دینا ہے. تو اس واسطے حق اللہ نے کیا کیا؟ وہ مردوں کو دیا، عورت کو نہیں دیا وہ حق. تو اسی طرح یاد رکھو کہ فرمایا کہ قوام جو ہے نا جی، وہ دراصل مرد ہی ہیں، ذمہ دار وہی ہیں. ان کی سرپرستی میں رہو. کیوں جی؟ 2 وجوہات اللہ نے بیان کی ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا. کیونکہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ اللہ کا اختیار ہے، کسے چاہے مرد بنائے، کسے چاہے عورت بنائے، کسے چاہے اختیار دیے. ایک تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ نے مرد کو یہ اختیار دیا. لیکن دوسری اہم ترین وجہ کیا ہے؟ وبما انفقوا، کیونکہ وہ خرچہ کرتا ہے. اب بیوی بچوں کو جو پالتا ہے انہیں قوام ہے، انہیں ذمہ دار ہے. جو بیوی پالتی ہے اس کے واسطے کیا بھی نہیں ہے. انہیں جاتی کہتے کہاں؟ نائٹ ڈیوٹی، کائے میں، IT میں.
انہیں کیا کہتے ہیں؟ بچوں کو سنبھالتا کہتے ہیں، رکھو کون؟ مرد۔ ایسے مرد کو پھر کئی کی تابع داری؟ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہی اس واسطے کہ وہ خرچہ کرتا ہے اپنی بیوی پر، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، جو خرچہ ہی نہیں کرتے، بیٹھ کے کھاتے ہیں، گپ ختم ہوا بھیج دیتا بیوی کو، جاؤ جی جاؤ تمہارے باوا کنے سے لے لگاؤ۔ کیا باوا کنے خزانہ رکھو ہے کہ لے لگا کو دینے کے واسطے؟ یہ سب ہمارے معاشرے میں عام ہے، سمجھتے نہیں بندے۔ اگر قرآن پڑھیں گے تو کبھی کیا ہے نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اسی واسطے قوام ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اچھا، عورت کے لیے کیا ہے؟ فالصالحات، نیک بیوی کون ہے؟ قانتات۔ پہلی صفت، پہلا حق کیا بنتا ہے بھائی؟ 100% تابع داری، سرنڈر، شوہر کی اطاعت 100%، حتیٰ کہ وہ کسی معاملے میں دینی بھی ہو، اگر کہتا ہے نہیں کرنا نہیں کرنا، یاد رکھو اس حد تک مرد کو کیا ہے؟ اختیار ہے۔ نفل روزہ رکھنے کے لیے بھی عورت پوچھے مرد سے، میں روزہ رکھ سکتی ہوں؟ مرد بولتا ہے نہیں 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 رکھنا، کل چھٹی ہے، میں بھی رہوں گا تمہیں بھی رہیں گے، ہاں کل نہیں رکھنا، تمہیں نہیں رکھنا ہے۔ دین میں بھی مسجد جانے کے لیے بھی اجازت ہو، ہاں اس حد تک تابع داری۔ پہلی صفت جو حق اللہ نے بیان کیا ہے، تابع داری کرو، مکمل تابع داری۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تنور پہ بیٹھی ہوئی روٹیاں پکا رہی ہو اور اس وقت بھی شوہر بلائے کہ آؤ مجھے ضرورت ہے، تو جنسی نوعیت کا بلاوا ہی کیوں نہ ہو، وہ روٹیاں جلتا چھوڑے اور بھاگے اپنے شوہر کی خدمت کے۔ اگر ایسی خدمت آج کر لیں گے نا، آدھے پرابلم سالو۔ انہیں باہر پھریں گا نہیں، 7 بجے سب پھر گھر میں رنگا، ڈھکل کو بھیجنا، جاؤ جی عشاء کی نماز پڑھ لے گا۔ ہماری عورتیں نہیں کر رہی ہیں۔ یاد رکھو خواتین اسلام سن رہی ہیں، میرے مائیں بیٹیاں سن رہی ہیں، ایک نصیحت کو قبول کر لو، مکمل تابع داری شوہر کی اختیار کرو، اسی میں تمہارے لیے نیکی بھی ہے، جنت بھی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمہارا شوہر تمہاری جنت، یعنی اس کی خدمت کر کے تم جنت حاصل کر سکتے ہو۔ تو یاد رکھو یہ مکمل تابع داری پہلا حکم ہے، پہلا حق ہے۔ کیا بولے مخالفت کرنا، کب بولے مخالفت کرنا، یہ مسلم عورت کا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی محبتوں کا شکریہ، آپ نے سنا، اور ذمہ داروں کا بے حد ممنون و مشکور ہوں تو انہوں نے مجھے موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھے فرمایا ہے، امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اسی طرح جوڑے رکھے۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش یہ ہے کہ حفظ کے طلباء کے لیے ان کے کپڑے وغیرہ رکھنے کے لیے وارڈروب کی ضرورت ہے۔ ایک وارڈروب 6,000 روپے 7,000 روپے میں آ جاتا ہے، ایسے 5 وارڈروب کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے نالیوں کا ہم نے بیڈ کا انتظام کیا ہے، وہ بھی دراصل ایک 10 نالیوں کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ ہمارے طلباء سے پوچھ لیں کیا اس کے ریٹ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بھی جو الگ سے دینا چاہتے ہیں۔ تعلیمی اخراجات دیکھیے، یہ بہت بلند سرمایہ ہے جو آپ لگاتے ہیں امت پر، جو آگے چل کر آپ کو ملے گا۔ اس حیثیت سے بھی جو تعاون کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی دینے والوں کو اور دے، نہ دینے والوں کو دل دے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔